للہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقال تعالی فی مقام آخر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور وقد ورد فی الخبر عن النبی الصادق الابر انہ قال لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ رواہ مشکات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ دور میں جہاں حضرت انسان بہت ساری آسانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور اس کی زندگی نہایت ہی آسان بن چکی ہے، وہیں یہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بے حیائی کا طوفان بے پناہ بڑے بڑوں کا تقویٰ بہا لے گیا، مختلف ذرائع سے قلب و نظر گناہوں کی گندگیوں سے اس طرح آلودہ ہو رہے ہیں کہ اخلاقیات کی دھجیاں اڑ گئی۔ ظلمت معصیت کے اس گھٹادوپ اندھیرے میں اللہ رب العزت کا نظر کی حفاظت کا حکم نور ہدایت کی وہ شمع ثابت ہو رہا ہے جس پر عمل کر کے لاکھوں لوگ گمراہیوں کے اندھیرے سے نکل کر ہدایت کے نور کی طرف آ گئے۔ اس ترقی یافتہ دور میں ہر 10 میں سے 8 بندے کے پاس ایسا موبائل ہے کہ جس کے ذریعے وہ انٹرنیٹ چلا سکتا ہے، دنیا بھر کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہیں یہ موبائل جو ہاتھوں میں آ چکا ہے بہت ساری خرابیاں لیے ہوئے ہیں۔ من جملہ ان خرابیوں کے سب سے بڑی خرابی بد نظری ہے کہ موبائل کے اس ہاتھ میں آ جانے سے بد نظری کی بہتات ہو رہی ہے، اور کیا برا، کیا اچھا، کیا بھلا، کیا خراب، آدمی احساس نہیں کر پا رہا ہے کہ میں بد نظری کے اس دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہوں۔ اسی بڑھتی برائی کو پیش نظر رکھ کر حضرت حکیم اختر صاحب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے بد نظری کے نقصانات، کہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا بد نظری کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کو اپنی کتاب میں آشکارا کیا ہے۔ سب سے بڑا اور سب سے پہلا نقصان حضرت فرما رہے ہیں کہ بد نظری نص قطعی یعنی قرآن و حدیث سے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورہ نور کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ کیا مطلب؟ یعنی غیر محرم عورتوں کو اور لڑکوں کو نہ دیکھیں، عورتیں لڑکوں کو، لڑکے عورتوں کو نہ دیکھیں۔ پس جو بد نظری کر رہا ہے وہ نص قطعی کی مخالفت کر رہا ہے، اور نص قطعی کی مخالفت کر کے حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لہٰذا بد نظری سے بچنے کے لیے یہ استحضار کافی ہے کہ یہ نص قطعی کی مخالفت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جو آدمی بد نظری کرتا ہے وہ اللہ کی
نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں اس سے منع کر رکھا ہے۔ تو ایک مومن یہ استحضار کرتا رہے کہ میرے پروردگار، میرے پالنہار نے مجھے جس چیز سے رکا کے رکھا ہے، جس چیز سے منع کیا ہے، میں کیسے اس کو کر لوں؟ تو مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ بد نظری کرے۔ دوسرا نقصان، بد نظری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورۃ المومن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دل کے رازوں سے باخبر ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ خیانت کا استعمال فرمایا ہے۔ معلوم ہوا ہماری یہ جو آنکھیں ہیں یہ ہماری اپنی نہیں ہیں، ہماری ملکیت کی نہیں ہیں، ہم اس کے امین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم کو امانت کے طور پر دی ہے۔ جیسے ایک آدمی کو جسم عطا کیا گیا ہے، یہ جسم اس کی ملکیت، اس کی پراپرٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اس کی ملکیت ہوتا، جسم آدمی کی اپنی ملکیت ہوتا تو وہ جیسے چاہے اس میں تصرف کر سکتا تھا، وہ جیسے چاہے اپنے جسم کے ساتھ سلوک کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ یہ جسم اس کی ملکیت نہیں ہے، یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایسے ہی یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو امانت کے طور پر عطا کی ہے، اس کا استعمال ہم اپنے من کے مطابق نہیں کر سکتے، جیسے اللہ چاہ رہے ہیں ویسے استعمال ہونا ہے۔ تو امانت میں خیانت، اور فرمایا جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ نظر کے چور کے سر پہ نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے۔ تیسرا نقصان، احادیث مبارکہ پر روشنی ڈالی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بد نظری کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ناظر اور منظور دونوں پر لعنت کرے، یعنی جو بد نظری کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور جو بد نظری کے لیے خود کو پیش کرے، جو لڑکی بناؤ سنگار کے ساتھ اپنے آپ کو بہت زیادہ نکھار کر سنوار کر اپنے گھر سے باہر نکالتی ہے اور اس کو دیکھ کر لوگ بد نظری کا شکار ہوتے ہیں، فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو بد نظری کر رہے ہیں اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور لعنت کے معنی البعد عن الرحمہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لعنت کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ لعنت کا مطلب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے پھر وہ نفس کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن عظیم الشان میں اللہ فرما رہے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس برائیوں کی طرف آدمی کو ڈھکیلتا رہتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا پروردگار رحم کر لے، جو اللہ کی رحمت میں آ جائے، اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے بد نظری کرنے والا، تو معلوم ہوا وہ نفس امارہ اس کا نفس بن جاتا ہے کہ وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ چوتھا نقصان کہ اس بد نظری کرنے والے کو احمق اور بدعقل مانا گیا ہے، کیونکہ یہ بد نظری کر کے ایک ایسی چیز کی چاہ دل میں لا رہا ہے جو اس کو مل نہیں سکتی۔ کوئی خوبصورت اس نے چہرہ دیکھ لیا، دیکھنے سے کیا ہوگا؟ کیا وہ چیز اس کو مل جائے گی؟ الٹا گناہ ہو رہا ہے، بد نظری کرنے سے الٹا گناہ ہو رہا ہے۔ تو یہ احمق اور بیوقوف ہے جو ایسی چیز کے ساتھ گناہ کر رہا ہے جو اس کو حاصل ہی نہیں ہونے والی ہے۔ بد نظری کرنے والا اللہ کے غضب اور لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور نقصان بتایا کہ دل کمزور ہو جاتا ہے، بار بار بد نظری کرنے سے دل کی جو پوزیشن ہے وہ آدمی کی بدلتی رہتی ہے، ہیجان اس کے دل میں، اس کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ طبی بھی بہت سارے نقصانات ہیں،
بد نظری کرنے کے ڈاکٹری اعتبار سے آپ دیکھیں، طبی اعتبار سے دیکھیں تو بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس کا جسم بھی اور جسم کے اعضاء بھی بہت نہیں، بہت کمزور لاگر بندہ بن جاتا ہے، اور اعضاء رئیسہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ بد نظری کرنے کا ایک نقصان، بینائی کو نقصان پہنچتا ہے۔ جن آنکھوں سے یہ بد نظری کر رہا ہے وہ آنکھیں اور اس کی روشنی دھیرے دھیرے مان پڑتی چلی جاتی ہے، اور یہ ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ اللہ نے آنکھوں کی روشنی دے کر اس پر احسان کیا، اب اچھی چیزوں میں لگا کر اس کا کام تھا کہ یہ شکر ادا کرتا۔ اس نے اچھی چیزوں میں اپنی نگاہوں کو، اپنی روشنی کو آنکھ کی نہیں لگایا، بری چیزوں میں لگایا، بد نظری کی، اس نے اللہ کی ناشکری کی۔ ناشکری کا بھی اس کو گناہ ملے گا۔ اور ایک نقصان بتا رہے ہیں کہ دل کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرب، اللہ کی معیت، اللہ کی نزدیکی، اللہ کی محبوبیت اس بندے کو مل نہیں سکتی جو بد نظری کر رہا ہے۔ دل کا مرض انجائنا ہو جاتا ہے۔ انجائنا دل کی سائز بڑی ہو جاتی ہے بد نظری بار بار کرتے رہنے سے۔ اس لیے حکیم اختر علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں، ایک سلمان چاہیے سلمان کو دل نہ دینا چاہیے انجان کو دل دینے سے، بد نظری کرنے سے انجائنا ہو رہا ہے، دل کی سائز بڑی ہو رہی ہے۔ ایک اور نقصان بد نظری کرنے سے کہ جب لگاتار آدمی بد نظری کرتا ہے تو اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ لازمی بات ہے، ایک ہیجان طبیعت میں آئے گا، بہت زیادہ یہ بد نظری کرے گا تو یہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گا، پھر یہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز راستوں کو چھوڑ کر ناجائز اور حرام راستوں پر چل پڑے گا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اپنی نگاہوں کو، مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور حفاظت ہوگی بد نظری نہیں کرنے سے، اور بد نظری کرنے سے حفاظت نہیں ہو پائے گی، اس کا الٹا ہو جائے گا۔ حفاظت کر ہی نہیں سکتا جو آدمی بد نظری کر رہا ہے۔ کتنے سارے نقصانات اس کو جھیلنے پڑ رہے ہیں اسے گناہ بد نظری کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ کا موبائل آپ کے استعمال کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے آپ کے پاس ہے، اب آپ کے اختیار کی چیز ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ حلال راستے سے استعمال کرتے ہیں، حرام راستے سے استعمال کرتے ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے نیکی کماتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کا بعد ملتا ہے۔ یہ آدمی کے استعمال پر ہے۔ صحیح استعمال سے بہت سارے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور غلط استعمال سے بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ حضرت مفتی خالد سیف اللہ رحمانی ایک مرتبہ شہر پونا میں آئے، حضرت نے کہا کہ 4 صدی ہجری، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرما کے صرف 400 سال ہوئے، اس صدی کی کتاب میرے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہے۔ اتنی پرانی کتاب کہ جس تک رسانی ہر بندے کی ممکن نہیں، اور اس کتاب تک پہنچنا بھی ہو تو ملکوں کا سفر کرنا پڑے گا، لیکن ایسی کتاب موبائل میں ہے۔ یہ صحیح استعمال ہے کہ آدمی دینداری میں اضافہ کرے۔ گناگو قسم کے اسکالر، معتبر علماء آپ کو اس موبائل کے راستے سے سننے ملیں گے۔ یہ صحیح استعمال ہے، اور غلط میوزک ہے، گانے ہیں، دنیا بھر کی فضولیات ہے، ناجائز کام ہے۔ اسٹیٹس پر گانے رکھنا، کسی غیر محرم کی تصویر رکھنا، کسی ایکٹر کی تصویر رکھنا، اور پھر اس کو دیکھتے رہنا،
اپنے موبائل کے انٹرنیٹ کے راستے سے بد نظری کا شکار ہونا، یہ سارے حرام راستے ہیں، یہ سارے حرام کام ہیں کہ جس میں بندہ مبتلا ہو رہا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہمارے حاجی صاحب نے کہا کہ حاجی لوگ واپس ہو چکے ہیں، اب ان کے لیے بھی کچھ باتیں آنی چاہیے۔ تو جو بندہ بیت اللہ کو دیکھ کر آیا ہے، روزہ اطہر کی زیارت جس بندے نے کر رکھی ہے، جنت البقیع جہاں 10,000 سے زائد صحابہ اکرام مدفون ہیں، اس کی زیارت اس بندے نے کر رکھی ہے حاجی صاحب نے، اب اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ گھر آ کر پھر سے اسی دلدل میں پھنس جائے جس میں یہ تھا، اور وہ دلدل سب سے بڑا کہ موبائل کا غلط استعمال۔ چند دنوں تک اثر رہے گا، نورانیت رہے گی، اس کے پاس موبائل تو ہے، پھر وہی بد نظری کا اگر یہ شکار ہو جائے، جن آنکھوں سے اس نے بیت اللہ دیکھا ان آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنے لگے، جن آنکھوں سے اس نے روزے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، ان آنکھوں سے یہ حرام چیزوں کو دیکھنے لگے۔ فرمایا حج مقبول کی سب سے بڑی، کہ تمہارا حج مقبول ہو گیا، اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے مقام پر آ کر اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو چھوڑ دے، اللہ کی فرما برداری والے کاموں پر کھرا اترے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات کے مطابق گزارنے والا بن جائے۔ فرمائے اس کے حج کے مقبول ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے سارے ہی لوگوں کو، جو لوگ حج سے جا کر آئے ماشاءاللہ ان کو بھی اور عوام الناس کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ میرا یہ موبائل کہیں مجھ سے بد نظری نہ کروا لے، کہیں میں حرام کاری نہ کر لوں، کہیں میں ناجائز کاموں میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں میں اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اللہ کا نافرمان کہیں نہ میں بن جاؤں اس راستے سے۔ اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو موبائل کے اس غلط استعمال سے اور بد نظری والے اس عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بہت بہت بڑا گناہ، کہ جیسے ابھی گنایا نقصانات، کہ بندہ اللہ کا بھی نافرمان بن رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت کا شکار ہو رہا ہے، اور دنیاوی بھی بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں، طبی بھی بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ان تمام نقصانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ تحیہ کرنا ہے، یہ عزم کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں انشاءاللہ بد نظری کے اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، اور جو اب تک ہوا، ایک اور چیز جس کی طرف نشاندہی کر دی جائے تو مناسب ہے کہ ایک گناہ تو ہوتا ہے کہ بندہ خود کر رہا ہے، اس کے پاس موبائل ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کو وہ خود کر رہا ہے، اور ایک گناہ ہوتا ہے کہ جو وہ دوسروں سے کروا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اسٹیٹس رکھا کوئی گانا، اب اس گانے کو جتنے لوگ دیکھیں گے، آپ کو تو گناہ مل ہی رہا ہے، ان تمام لوگوں کو آپ نے گناہ گار بنا دیا، اور ان تمام لوگوں کا گناہ آپ کے سر پہ آ رہا ہے، کیونکہ آپ کے اسٹیٹس رکھنے کی وجہ سے انہوں نے دیکھا۔ تو یہ تو اور زیادہ بری بات ہے کہ آدمی خود تو گناہ گار بن ہی رہا ہے، لیکن بہت سو کا گناہ بھی اپنے سر لے رہا ہے۔ یہاں ہمارے اپنے بارے میں ہم کو یہ امید نہیں ہے کہ معلوم نہیں کیا حشر ہوگا اور کس بات پر پکڑ ہو جائے گی، اور ایسے بہت ساروں کا گناہ وہ سر لے رہا ہے، تو کیا بنے گا؟ اس لیے ہر اس راستے سے بچنا ہے کہ جس سے آدمی اللہ سے دور، اللہ کا نافرمان بنتا چلا جا رہا ہے، ہر اس راستے سے بچنا ہے، اور اپنے آپ کو چوکنا رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو بظاہر 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں اور 24 گھنٹہ میرے گناہ کا میٹر بھی چالو ہے، 24 گھنٹے کے لیے رہتا ہے اسٹیٹس، ابھی 24 گھنٹہ گناہ میں ہے، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی گناہ اس کو مل رہا ہے، وہ خود بھی گناہ گار بن رہا ہے اور اس کے گناہ کا وبال بھی اس کے سر آ رہا ہے۔ تو ایسے ہر اس عمل سے کہ جس سے بندہ اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو جائے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری امت اسلامیہ کو موبائل کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس راستے سے اللہ بچائے کہ جس سے بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔